آج ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کرنے آئے ہیں۔ سب سے پہلے مصطفیٰ کا ذکر کبریا نے کیا اور سارا عالم خطاب الہی کا مخاطب تھا۔ گویا سارا عالم اجتماع عظیم ہے اور خدا میلاد مصطفیٰ کا ذکر فرما رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ کسی مجمع میں مصطفیٰ کا ذکر کرنا خدا کی سنت ہے اور مصطفیٰ کا ذکر انمٹ چیز ہے، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ذکر کرنے کے لیے ذاکر کی ضرورت ہے۔ جس طرح کوئی فاعل کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا، اسی طرح کوئی ذکر ذاکر کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ایک ہے ذکر خدا، ایک ہے ذکر مصطفیٰ۔ خدا کا ذکر مخلوق کرتی ہے اور مصطفیٰ کا ذکر خالق کائنات کرتا ہے۔ اور ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے جس دن سب فنا ہو جائیں گے، نہ ذاکر رہے گا نہ ذکر رہے گا۔ ارشاد ربانی ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ ساری کائنات فنا ہو جائے گی، باقی رہنے والی خدا کی ذات ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ ساری کائنات فنا ہو جائے گی لیکن مصطفیٰ کا ذکر باقی رہے گا، اس لیے کہ مصطفیٰ کا ذکر کبریا کر رہا ہے جو باقی ہے اور باقی رہے گا۔ پتہ چلا کہ نہ خدا مٹ سکتا ہے نہ ذکر مصطفیٰ مٹ سکتا ہے، بلکہ مصطفیٰ کا ذکر مٹانے والا خود ہی مٹ جائے گا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عدا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ مصطفیٰ کا ذکر اذانوں میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر نمازوں میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر عبادت میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر ریاضت میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر حقیقت میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر معرفت میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر ملائکہ میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر قرآن عظیم میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر زبور کے صفات میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر انجیل کے پاروں میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر جنت کے بحروں میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر دنیا کے نظاروں میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر آسمان کی بلندی میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر زمین کی پستی میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر پہاڑوں کی چٹیوں پر ہے، مصطفیٰ کا ذکر دریا کی روانی میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر موزوں کی طغیانی میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر سمندر کی سیلانی میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر کائنات کے ذرہ ذرہ میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر ہمیشہ ہوتا رہا ہے ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر مٹانے کے لیے آذان کو مٹانا ہوگا، مصطفیٰ کا ذکر مٹانے کے لیے نمازوں کو مٹانا ہوگا، مصطفیٰ کا ذکر مٹانے کے لیے سمندر کو مٹانا ہوگا، مصطفیٰ کا ذکر مٹانے کے لیے ملائکہ کو مٹانا ہوگا، بلکہ مصطفیٰ کا ذکر مٹانے کے لیے خدا کو مٹانا ہوگا۔ اور قرآن کو مٹانا غیر ممکن ہے، نمازوں کو مٹانا غیر ممکن ہے، خدا کا مٹانا غیر ممکن ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مصطفیٰ کا ذکر مٹانا بھی غیر ممکن ہے۔ مصطفیٰ کا ذکر ہمیشہ ہوتا رہا ہے ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے رسول کا ذکر خدا کا شکر ہے۔ یوں تو خالق عالم نے بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہے، لیکن تمام میں افضل عید میلاد النبی کا شکر ہے۔ میرے مصطفیٰ سے جس کو نسبت ہوتی گئی وہ زمانہ میں سب سے ممتاز ہوتا گیا۔ رسول کا مذہب اسلام تمام مذہبوں میں ممتاز ہے، رسول پر نازل ہونے والی کتاب تمام کتابوں میں ممتاز ہے، رسول کی امت تمام امتوں میں ممتاز ہے، رسول کا زمانہ تمام زمانوں میں ممتاز ہے، رسول کا ملک تمام ملکوں میں ممتاز ہے، رسول کا شہر تمام شہروں میں ممتاز ہے، امت رسول کے ولی تمام ولیوں میں ممتاز ہے، رسول کے صحابی تمام صحابیوں میں ممتاز ہے، رسول کی زبان تمام زبانوں میں ممتاز ہے، صدیق اکبر صداقت میں ممتاز ہے، فاروق اعظم عدالت میں ممتاز ہے، عثمان ذو النورین سخاوت میں ممتاز ہے، مولا علی شجاعت میں ممتاز ہے، امام اعظم امامت میں ممتاز ہے، غوث اعظم کرامت میں ممتاز ہے، امت رسول کی علماء علم میں ممتاز ہے، اپنے تو اپنے غیر بھی ممتاز ہے، زمانہ رسول کے کافر بھی کفر میں ممتاز ہے۔ ابو جہل ابو لہب نے فرعون اور نمرود سے بڑھ کر عداوت کی ہے۔ فرعون ڈوبتے وقت عذاب الہی کو دیکھ کر بول اٹھا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آیا۔ مگر ابو جہل جنگ بدر میں مرتے مرتے وصیت کر گیا اے سر کاٹنے والے میرا سر ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ فنار ہونے کے بعد بھی معلوم ہو کہ کسی
سردار کا سر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کرنا آسان ہے، دریا کا رخ بدل دینا آسان ہے، مگر بگڑی ہوئی قوم کا دل بدل دینا آسان نہیں ہے حضرت، قسم خدا کی۔ یہ رسول ہی کا اعجاز تھا کہ بت پرستوں کو خدا پرست بنا دیا اور بے دینوں کو دیندار بنا دیا۔ ایک بات اور بتا دوں، میلاد النبی کے حسین موقع پر عالم خوش تھا، خالق عالم خوش تھا، لیکن شیطان غمگین تھا۔ اور آج ذکر نبی کے موقع پر رحمان والے خوش ہیں، نبی والے خوش ہیں، شیطان والے غمگین ہیں۔ رحمان والے رحمان کی سنت ادا کرتے ہیں، شیطان والے شیطان کی سنت ادا کرتے ہیں۔ کسی بادشاہ کے گھر بیٹا پیدا ہوتا ہے، اس کے نوکر سمجھتے ہیں یہ کمائی کا سیزن ہے، کچھ بہانہ کر لو بہت کچھ پا جاؤ گے۔ چنانچہ درزی جوڑا تیار کر کے لاتا ہے، مالی پھولوں کا گجرا پیش کرتا ہے، نائی کنگھا آئینہ لے کر پہنچتا ہے، اس کے علاوہ جس سے جو بھی بن پڑتا ہے پیش کرتا ہے۔ حضور یہ خوشی کا دن ہے، یہ جوڑا، یہ ہار، یہ کنگھا شہزادے کی خدمت میں نذر ہے۔ بادشاہ ان کے اخلاص و محبت دیکھ کر جوش میں آتا ہے اور اپنے حوصلہ کے مطابق اعزاز بخشتا ہے، کیونکہ ایسے زرین موقع پر سخی بادشاہ لانے والے کے نذرانے اور قیمت کو نہیں دیکھتا بلکہ حوصلہ اور خلوص دیکھتا ہے۔ ملا تمثیل رب العالمین سخی بادشاہ ہے، لم یلد ولم یولد، نہ کسی کا بیٹا ہے نہ کسی کا باپ ہے، البتہ ایک محبوب رکھتا ہے، اسی محبوب کی ولادت کی خوشی ہے، امتی محبوب کے غلام ہے، اور تم لد محبوب کی خوشی میں ابو البشر سیدنا آدم ملائکہ کے مسجود بنا دیے جاتے ہیں، موسیٰ کلیم اللہ کو ید بیضا کا اعزاز ملتا ہے، یوسف صدیق اللہ کو حسن و جمال کی دولت عطا کی جاتی ہے، حضرت عیسیٰ روح اللہ شاہی طبیب اور مسیحا بنا دیے جاتے ہیں، جو کہ شاہی تحفوں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کو نبوت ملتی ہے، رسول کو رسالت ملتی ہے۔ غائرانہ نگاہ سے دیکھیے تو ہمارے رسول کا احسان صرف امت ہی پر نہیں ہے بلکہ انبیاء پر بھی ہے۔ معلوم ہوا کہ عید میلاد النبی کا پیش بہا تحفہ دنیا میں تقسیم کر دیا گیا۔ کرم سب پر ہے، کوئی ہو کہیں ہو، کرم سب پر ہے، کوئی ہو کہیں ہو، تم ایسے رحمت للعالمین ہو۔ مگر اس شاہی خوشی کے موقع پر کوئی باطن ان غلاموں کو اظہار نیاز مندی سے روکنے لگے اور کہے کہ شہزادے کے لیے جوڑا بنانا حرام ہے، ہار پیش کرنا شرک ہے، خوشی منانا بدعت ہے، تو انصاف سے بتائیے گا بادشاہ کتنا ناراض ہوگا اور کہے گا میری خوشی کا دن ہے، سب خوشی منا رہے ہیں اور میں انعام دے رہا ہوں، تو جلنے والا کون ہے؟ بھیجو اسے جیل خانے میں، اس کی جائیداد ضبط کر لو۔ یقیناً عید میلاد النبی کے موقع پر ذکر رسول سے فیضیاب ہونے کے لیے سچے عاشق رسول جلسہ منعقد کرتے ہیں، کوئی درود کا تحفہ پیش کرتا ہے، کوئی محفل سجا کے تحفہ پیش کرتا ہے، کوئی سن کے فیضیاب ہوتا ہے، کوئی سنا کے تحفہ پیش کرتا ہے۔ غلامان رسول اپنے اپنے انداز میں اظہار نیاز مندی پیش کرتے ہیں اور بہت کچھ پاتے ہیں۔ کوئی حسد میں شرک کا فتویٰ لگاتا ہے، کوئی حرام کہتا ہے، کوئی بدعت کہتا ہے۔ آپ انصاف سے بتائیے گا رسول ایسے نام نہاد امتی سے خوش ہوں گے یا ناراض؟ ایسے لوگوں سے ناراض ہوگا یا نہیں؟ یقیناً اس کی جائیداد ضبط کر لی جائے گی، ایمان کی دولت چھین لی جائے گی، عمل کا ثواب اکارت کر دیا جائے گا، انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ یہ حسد کا انجام یہ ہے، بغاوت کا نتیجہ یہ ہے۔